بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے نشو و نما کے حوالے سے اس کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کرنا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو نشو و نما کی نفسیات کی مختصر تاریخ جو ہے وہ بتائی تھی۔ نشو و نما کے جن پہلوؤں کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے اس میں سب سے پہلے جسمانی نشو و نما آتی ہے، دوسرے نمبر پہ نفسیاتی نشو و نما ہوتی ہے، تیسرے پہ سماجی اور چوتھے پہ گفتگو کی نشو و نما ہوتی ہے، پانچویں نمبر پہ ہم وقوفی نشو و نما کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جسمانی نشو و نما آتی ہے۔ جسمانی نشو و نما سے مراد جسم کے اندر وہ تمام تبدیلیاں ہیں جو فرد کے اندر عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ رونما ہوتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں فرد جو ہے وہ ایک خلیے سے بڑھ کر پورا انسان بن جاتا ہے۔ نشو و نما کے حوالے سے جسمانی نشو و نما میں سب سے نمایاں تبدیلی جو ہے وہ اس وقت رونما ہوتی ہے جب بچے کی گروتھ ہوتی ہے اور اس کی مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرفارم کرنا شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے ہاتھ پاؤں کا ہلانا، پھر نو مولود کا بیٹھنا، کھڑا ہونا، چلنا، بھاگنا دوڑنا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے قد، وزن اور حجم میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلوغت تک پہنچتے پہنچتے وہ جنڈر آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کا جسم جو ہے وہ بظاہر اپنی اپیرنس کے حوالے سے کلیئر نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کا جو ڈفرینس ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے جنڈر ایشوز کا۔ اب یہ عضویات کی جو نشو و نما ہوتی ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک جو ہوتی ہے وہ آپ یہ سر سے پاؤں تک جو ہے وہ نشو و نما کا ہونا، دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے اس میں بدن کی چوڑائی جو ہے اس کی نشو و نما ہونا ہوتی ہے۔ عام طور پر 9 سال کی عمر تک دونوں لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان جو نشو و نما کی رفتار ہوتی ہے اس میں نسبتاً تیزی ہوتی ہے، اور لڑکیوں کی نشو و نما نسبتاً تیز ہوتی ہے۔ لیکن 9 سے 11 سال کی عمر تک لڑکوں کی نشو و نما تیز ہوتی ہے ان 2 سالوں میں، اور اس کے بعد لڑکیوں کی نشو و نما دوبارہ سے تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایج لے لیتی ہے۔ وزن اور قد کی تبدیلی جو ہے وہ پیدائش کے وقت بچے کا جو نارمل وزن ہوتا ہے وہ 6 سے 12 پاؤنڈ ہوتا ہے، اور عام طور پر 15 سے 21 انچ تک اس کی ہائٹ جو ہے وہ ماپی جاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو 1 سال کے اندر اس کا قد، وزن اور حجم جو ہے وہ 3 گنا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں ایک تناسب پیدا ہوتا ہے، ایک کوارڈینیشن پیدا ہوتی ہے مسلز میں، جس کی وجہ سے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ پرفارم کرنا شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے مسلز میں جو کوارڈینیشن پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، کھڑا ہونا جو ہے وہ سیکھتا ہے، پھر وہ چلنا سیکھتا ہے، سیڑھیاں چڑھنا سیکھتا ہے۔ تو یہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اور ٹانگوں کی جو حرکات و سکنات ہیں ان کے درمیان ایک سمٹری پائی جاتی ہے جسے ہم جسمانی تناسب کہتے ہیں۔ اندرونی اعضاء کی نشو و نما بھی اسی طرح سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا عمل انہضام، یعنی اس کا نظام انہضام جو ہوتا ہے، ہضم کرنے والا جو عمل ہے، عمل تنفس، سانس لینے والا، پھیپھڑوں کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، دوران خون کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، غدودی نظام کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بلوغت تک مختلف تبدیلیاں جو وہ رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کے اندر موروثی طور پر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں یا ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اس صورت میں ممکن ہوتی ہے جب دوران حمل جو ہے وہ والدہ جو ہے وہ ایکسیسو میڈیسن یوز کرے، ڈرگز یوز کرے، یا ایک ایسے ماحول میں رہے جہاں سٹریس، ٹینشن اور فرسٹریشن کو مسلسل اس کو سامنا کرنا پڑ جائے، تو اس کیفیت میں اس کے اندر جو ہے وہ بچوں کے اندر ایب نارمیلٹی پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جسمانی نشو و نما کی تعلیمی بے انتہا اہمیت ہے۔ تعلیم و تدریس کے حوالے سے بچوں کی جسمانی خواہش کے مطابق ان کو ہم نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں انوالو کیا جاتا ہے۔ کھیل کود کے ذریعے سے زیادہ وقت بچوں کا گزرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی ذہانت جو ہے اس کے متعلق بھی آگاہی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو آسپیکٹ آتا ہے ڈیولپمنٹ کا، وہ نفسیاتی نمو کا آتا ہے۔ نفسیاتی نمو کے اندر فرد کے کردار میں جو تبدیلی آتی ہے وہ اس کے احساسات اور جذبات سے ریلیٹ ہوتی ہے۔ اس سے کبھی بھی کنسسٹنٹ جامد نہیں ہوتی، یہ کنسسٹنٹلی چینج ہوتی رہتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق علم، دلیل، دانش، ذاتی تجربات اور خصوصیات اور رجحانات وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے،
جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کے علم و دانش میں، ذاتی تجربات میں اور خصوصیات میں یا بعض اوقات خامیوں کو کنٹرول کرنے میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے فرد بنیادی طور پر اپنی نفسیات جو ہے اس کو پریزنٹ کرتا ہے معاشرے کے سامنے، جس سے کی وجہ سے فرد اپنے اور دوسروں کے کردار کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے۔ اب اس میں جو بنیادی چینجز آتی ہیں نفسیاتی نمو کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو سب سے پہلی چیز فہم و فراست کا کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ یعنی جو بچہ ہوتا ہے وہ ماحول میں رہتے ہوئے اپنے اعتقادات، اپنے جو ماحول کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، جو قوانین ہوتے ہیں، ان کے متعلق آگاہی حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر غلط اور صحیح کا تصور کیا ہے، اور اس تصور کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد تصور ذات کا کنسیپٹ آتا ہے، یعنی فرد اپنی ذات کے بارے میں ادراک کرتا ہے، سیلف امیج ایک ڈیولپ کرتا ہے، اور تصورات اور احساسات کی وجہ سے وہ مختلف رویے جو ہیں وہ ڈیولپ کرتا ہے۔ ہر فرد کے تصور ذات دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے، چونکہ ہر فرد اپنے طور پر دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے، ادراک کرنے کی صلاحیت دوسرے افراد سے مختلف ہوتی ہے۔ تاہم وہ ماحول کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ کچھ قوانین کے تحت اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان قوانین کا پاس رکھتے ہی ویسے زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان قوانین کے تحت زندگی بسر کرنے سے اس کا تصور ذات جو ہے وہ بہتر طور پر اجاگر ہو جائے گا۔ تصور ذات کو مزید بہتر بنانے میں والدین، اہل خانہ، دوست، ہمجولیاں، اساتذہ وغیرہ بھی اور ہم خیال دوست جو ہوتے ہیں وہ اہم رول پلے کرتے ہیں۔ دوسری جو نفسیاتی جو تبدیلی ہوتی ہے بچوں کے اندر وہ توقیر ذات کی ہوتی ہے، عزت نفس کی ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ ہر انسان کی عزت کرو، ہر انسان میں خدا بستا ہے۔ یہ توقیر ذات کا جو تصور ہے یہ کچھ اس قسم کا ہی ہے کہ اگر بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ناموس، اپنی عزت جو ہے اس کا ایک سینس رکھتا ہے، اور بچہ اس کے تحت کام کرنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے، اس کے نام پہ کوئی حرف نہ آئے۔ یعنی جس طرح سے بچے جو ہوتے ہیں وہ اسکول میں بہتر پڑھتے ہیں تاکہ انہیں اپریشیٹ کیا جائے، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، ان کی ذات پر کسی قسم کا جو ہے وہ انگلی نہ اٹھے۔ تو اس طرح سے وہ معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کا جو وہ کنسیپٹ کو زیادہ کلیئر کیا۔ تصور ذات سے مراد فرد کے اچھے برے تاثر کے بغیر اپنی ذات کے بارے میں تصور قائم کرنا ہوتا ہے، جبکہ توقیر ذات کا کنسیپٹ جو ہے وہ فرد کو اچھائی اور برائی کا علم دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں اپنی ایگزسٹنس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں توقیر ذات کی، یہ بنیادی طور پر فرد کے اندر نو بلوغت یا بلوغت کی دور میں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس توقیر ذات کے تصور کو عام طور پر انسان کی جو والدین ہیں، اس کے جو حالات ہیں، مالی حالات ہیں، ان کے جو معاشرتی جو ان کا سٹیٹس ہے، اور تجسس اور تذبذب کی جو کیفیت ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، چونکہ فرد اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو معاشرے میں پریزنٹ کرنے کی کوشش ہے وہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سماجی نشو و نما یا نمو کا جو کنسیپٹ ہے اسے نیکسٹ دیکھیں گے کہ سوشل ڈیولپمنٹ کس طرح سے امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے انسان کے ڈیولپمنٹ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کسی بھی فرد کے اندر جو ہے وہ لسانی نشو و نما جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، بچے کس طرح سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، گفتگو کس طرح سے کرنا شروع کرتے ہیں، اور کون سے فیکٹر ان کی گفتگو میں اہم رول ادا کرتے ہیں، الفاظ کا بنانا، آواز کا نکالنا، اس کو میننگ فل بنانا، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، اور لاسٹ میں وقوفی نشو و نما کا ہم مطالعہ کریں گے کہ کن کن لوگوں نے کس طرح سے وقوف کا انالیسس کیا اور انہوں نے کس طرح سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو تو یو کین کال می، آئی ول ٹرائی ٹو آنسر اپ ٹو یور لیول آف سیٹسفیکشن۔ May God bless you.